جو تمہیں فحشا اور زنا اور حرام اور شراب اور ہر برائی سے روکتی ہے. رسول اللہ کے پاس آیا, کسی نے کہا رسول اللہ لڑکا چوری کرتا ہے. رسول نے پہلا سوال یہ کیا نماز پڑھتا ہے؟ کہاں رسول اللہ نماز بھی پڑھتا ہے. کہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا. یا رسول اللہ لڑکا ہے نامحرموں کو حرام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. رسول اللہ پوچھتے ہیں نماز پڑھتا ہے؟ ہاں پڑھتا ہے. ہاں ایک دن ٹھیک ہو جائے گا. یہ نماز ایک ایسی نعمت ہے, گناہ اپنی جگہ پہ ہو, نماز کا پورشن الگ ہے. اگر گناہ ہو رہے ہو انسان یہ نہ کہے کہ مجھ سے گناہ ہو گئے اب میری نماز کا کیا فائدہ. نہیں, گناہ چاہے اپنی جگہ پہ ہے, گناہ سے چھوٹنے کی نہیں ہو پا رہا انسان سے, عادت پڑ چکی ہے, مگر اپنی نماز کے کھاتے کو ختم نہ کرے, اپنی نماز کے اکاؤنٹ کو الگ رکھے. گناہ اپنی جگہ پر ہے, وہ گناہ رفتہ رفتہ اس نماز سے ختم ہوتے چلے جائیں گے. اور یہی سب سے بڑا درس اہل بیت کا ہے. اور ہمیں اگر 12ویں سرکار جو اصل وارث خون حسین ہے, ہم جس کو 2 مہینے اسی امام کو تو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں, تبھی تو ایک بزرگ عالم دین کہتے ہیں اگر تمہاری مجلس میں امام زمانہ سے توسل نہ ہو تمہاری مجلس نامکمل ہے. کیوں؟ اگر کسی گھر میں میت ہو جائے, اب لاکھ بیٹھ کر گھر میں ہائے ہائے کرتے رہیں, اگر بیٹے کے گھر پہ نہیں جائیں گے پرسہ دینے کے لیے دنیا کہے گی تیرا پرسہ نامکمل ہے. ہم یہاں فرش عزا پہ آتے ہیں امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے, وہی وارث خون حسین ہے. اور اگر امام کی معرفت چاہیے اسی نماز کے ذریعے سے ملے گی. وہ بزرگ تھا, وہ جوان تھا, ٹرک ڈرائیور تھا, سردیوں میں ایران کے اس ٹھنڈے علاقے میں ڈرائیو کر رہا تھا جہاں -20 اردبیل تبریز اس سائڈ پہ بڑی سردی ہوتی ہے, -20 تک ٹیمپریچر جاتا ہے, یعنی آپ کے فریزر سے بھی دگنا ٹیمپریچر, اتنی سردی ہوتی ہے وہاں پہ. اب یہ ٹرک ڈرائیور تھا, چلا رہا تھا, راستے میں اس کی ٹرک خراب ہو گئی. اب یہ اترا, اس نے آگے پیچھے ہاتھ لگایا, ٹرک ٹھیک نہیں ہو رہی. اب ایک مرتبہ اسے سردی ہونے لگی, واپس ٹرک کے کمرے میں آیا, ہاتھ ملنے لگا, ہیٹر بھی نہیں کھول سکتا, ٹرک گاڑی ہی خراب ہے. اب اسے نیند آنے لگی, یہ سمجھ گیا یہ نیند نہیں ہے یہ موت ہے, کیونکہ سردی -20 کے ٹیمپریچر میں آپ سو جاؤ گے تو آپ کی باڈی جو ہے 10-15 منٹ میں فریز ہو جائے گی, آپ کی موت پکی ہے. اور بڑا اس دیکھتا رہا کوئی آئے میری مدد کو, کوئی گاڑی گزرے, کوئی گاڑی نہیں آئی. رات کے 2-3 بج رہے تھے, اسے یقین ہو گیا میری موت پکی ہے. موبائل وغیرہ سگنل کام نہیں کر رہے ہیں, گاڑی خراب ہے, برف باری ہو رہی ہے, باہر کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا, نہ کوئی گھر ہے, نیند آ رہی ہے. اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی بچوں کی تصویر آئی کہ میں ان سے جدا ہو رہا ہوں. مگر اسے یاد آیا ہمیں یہ بتلایا گیا ہے تم لاوارث نہیں, تمہارے وارث امام زمانہ آئے. کیوں نہ اپنے آقا کو بلاؤں. ایک مرتبہ اس نے مولا سے تمنا کی, 2 باتیں مولا سے کہیں. انسان اس اپنی 2 باتوں کو مولا سے ہر انسان اپنے حساب سے کر سکتا ہے. پہلی بات یہ کی کہ مولا میری ایک گناہ کی عادت ہے, اس گناہ کو آپ کی وجہ سے وعدہ دے رہا ہوں چھوڑ دوں گا. ہر انسان کی اپنی کمزوری ہے, کسی کے کان خراب ہیں, کان کمزور ہیں, میوزک سننے کی عادت ہے, غیبت سننے کی, گانے سننے کی عادت ہے, کسی کی آنکھ خراب ہے, نامحرم کو دیکھنے کی عادت ہے, کسی کی زبان خراب ہے, گالی گلوچ بدزبانی غیبت کرنے کی عادت ہے. ہر انسان کے اپنے اپنے گناہ ہوتے ہیں. کہا جو گناہ مجھ میں عادت ہے اے 12ویں امام میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں, پہلی منت یہ ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا, اور دوسری منت یہ ہے کہ میں اپنی 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کروں گا. 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرنا آسان کام نہیں. آپ کی آدھی نمازیں تو سڑکوں پر ہو جائیں گی, کبھی پیٹرول اسٹیشن پہ آپ کو رکنا پڑے گا, کبھی کہاں رکنا پڑے گا, کیونکہ ہمیشہ جو انسان نماز کے ٹائم پہ ایک خاص جگہ پہ تو نہیں ہوتا, کبھی بائک چلا رہا ہے, کبھی گاڑی پہ جا رہا ہے, کبھی کہاں جا رہا ہے. مگر اگر انسان کو فکر ہوگی 15-20 منٹ نماز سے پہلے پلان کر دے گا مجھے کہاں رکنا ہے, مجھے کہاں نماز ادا کرنی ہے. اگر فکر نہیں ہوگی تو ایسے ہی انسان لاوبالی ایسے ہی چلا جائے گا, کوئی نہیں, گھر پہنچ کے 2-4 گھنٹے کے بعد پڑھ بھی دیں گے, شاید قضا بھی ہو جائے. اب اس نے کہا نہیں مولا میں جہاں بھی, میں تو مسافر ہوں, ٹرک ڈرائیور تھا, کہا میں جہاں بھی ہوگا اپنی گاڑی روکوں گا وہیں نماز ادا کروں گا. کہا میں نے یہ منت کی, کسی کو میں نے دور سے آتے ہوئے دیکھا, تیز برف باری ہو رہی تھی, میں نے سمجھا یہ بھی ہماری طرح کوئی ٹرک ڈرائیور ہے, اس کی بھی گاڑی خراب ہو گئی. مجھے اس نے کہا گاڑی آن کرو, اس نے گاڑی کو ہاتھ لگایا انجن کو, کہا گاڑی آن کرو. میں نے چیک کیا ہے, میں نے کہا گاڑی آن نہیں ہو, کہا آپ آن کرو, ٹرائی کر کے دیکھو. میں نے گاڑی آن کی, گاڑی آن ہو گئی. اب وہ چل کے آئے میری کھڑکی کے پاس, وہ نیچے کھڑے تھے اور میں اپنے ٹرک کے کمرے میں اوپر تھا. میں ان سے بات کرنے لگا, میں نے ان سے کہا آپ نے ہماری مدد کر دی, اب چلتے ہیں آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا چلیے جیب سے پیسے نکالے, اب مجھ سے پیسے لے لیں, آپ نے میری زندگی بچا لی. انہوں نے کہا ہمیں تمہاری دولت کی بھی ضرورت نہیں ہے.
میں نے کہا یہ کیسی بات ہے، نہ مجھ سے مدد لے رہے ہیں آپ کی گاڑی ٹھیک کروا دیں، نہ مجھ سے پیسے لے رہے ہیں تاکہ احسان کا بدلہ احسان سے دے دوں، میں آپ کا کیسے احسان جتلا سکتا ہوں، میں آپ کے احسان کا جواب کیسے احسان سے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا جو تو نے 2 وعدے کیے تھے اس وعدے کو پورا کر۔ جیسے جوان نے یہ سنا، ایک مرتبہ اس نے کہا مولا نیچے ہیں اور میں اوپر ہے، گستاخی ہو رہی ہے، جلدی سے دروازہ کھولا، خود کو زمین پہ پھینکا اور دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف بھاگتا رہا، کوئی اسے نظر نہیں آیا، واپس گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلا کے گھر تک روتا ہوا جا رہا تھا، مولا میں تو آپ سے غافل تھا، میں نے آپ کو زندگی بھر یاد نہیں کیا، آج مصیبت میں میں نے آپ کو یاد کیا، آپ نے فوراً مجھے لبیک کہہ دیا۔